پروردگار عالم نے ایک جگہ فرمایا آؤ دوڑتے ہوئے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ۔ خاتون کین یو امیجن یہ کتنی ہوگی؟ جس کی چوڑائی صرف 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ 200 گیلیکسی کی مالک یہ یونیورس ہے۔ ایک گیلیکسی میں کم سے کم 1 خرب سٹار اینڈرومیڈیا میں موجود ہے، اور 1 خرب سٹار کی نوعیت یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے، ہماری زمین کہیں اس کائنات میں وجود پاتی نظر نہیں آتی۔ اتنی بڑی کائنات، اور اس سے 5-6 اور کائنات ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے اور اسی کی طرح کی 7 زمینیں۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 7 زمینوں میں زندگی تو نہیں ہے، as far as we know there is no option، مگر اللہ کہتا ہے تم غلط کہتے ہو۔ وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ، ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا پروردگار کتنا عظیم، کتنا برتر، کتنی قوت والا ہے۔ خاتون حضرات، ہمارا میچ بڑی غلط جگہ پڑ گیا، ہم اسے ڈر نہیں سکتے۔ ابھی تقویٰ کا لفظ پڑا گیا، ہم نہیں اسے ڈر سکتے۔ ایوریج ہی کوئی نہیں ہے، کیا ڈرو گے اس سے؟ ہمارے تو سر پہ ایک ایسا ہی کھڑا ہو جائے تو ہماری ہڈیاں چٹکنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب خدا سے آپ نے کیا ڈرنا؟ کوئی صورت نہیں بنتی خدا سے ڈرنے کی۔ تقویٰ کا صرف ایک مطلب ہے کہ خدا سے محبت رکھو اور ایسے کام سے ڈرو جو تمہیں اس سے دور کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی تقویٰ کا مطلب نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں تو یہ تمہارا اپنا گلٹ ہے۔ آدھا مذہب تمہارے گلٹ کی کانشسنس پہ واقع ہے، اس کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں۔ متقی وہ ہے جو ہر اس فعل سے ڈرتا ہے جو اس میں اور خدا میں مزید دوری پیدا کرتا ہے، جو انسان کو خدا کے نسیان میں لے جائے۔ اور اسی بات سے ہر مسلمان، ہر اہل دل ڈرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں ان اعمال سے بچا جو ہم میں اور تجھ میں دوری پہ۔ آپ کو پتہ ہے بدترین سزا اللہ کیا دیتا ہے؟ ہم نے ان کو بھلا دیا، وہ ہماری یادداشت سے اتر گئے، وہ ہمارے خیال سے جاتے رہے، ہم نے انہیں اصولوں کے سپرد کر دیا، مکینکس کے حوالے کر دیا۔ جب اللہ آپ کو مکینکس کے حوالے کر دے تو پھر آپ ختم ہو گئے۔ پھر مکینکس کیا کہتے ہیں؟ مکینکس کہتے ہیں کائنات میں برننگ سٹارز ہیں، کائنات میں ٹھنڈے سٹارز ہیں، پاور ادھر سے ادھر جا رہی ہے، لوٹ کے نہیں آ رہی۔ آپ اگر چاہے جتنی مرضی زندگی بسر کر لو، اربع ارب کی سال زندگی، انجام ایک ٹھنڈی یخ وسطہ ماحول ہے، انجام صرف موت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کا مکینکس نہیں کہتا۔ مکینکس آپ کو صرف موت کی خبر دیتا ہے۔ مکینکس یہ ہے کہ ایسٹرائڈ، جیسے اللہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا پتھر فضاؤں میں پھینک دو تمہاری زمین کو تہس نہس کرتا ہوا چلا جائے۔ پتھر، ایسٹرائڈ، اللہ کی عادت ہے بڑی چیزوں کو چھوٹا کر، ہے ہی بھی بڑا، بہت بڑا ہے نا۔ سورج کو چراغ کہے گا، چاند کو اس کے پیچھے آنے والی موم بتی کہے گا، ایسٹرائڈ کو 150 میل لمبے ایسٹرائڈ کو ایک پتھر کہے گا، روڑا پھینک دو تم پر۔ اتنے بڑے اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ وحشت کا نہیں ہو سکتا، خوف کا نہیں ہو سکتا۔ مر جاؤ گے ڈر ڈر کے۔ محبت کرو، اس سے انس رکھو، اللہ سے پیار کرو، وہی چاہتا ہے۔ یا حسرتاً علی العباد، بڑی حسرت ہے کہ تم میں سے کوئی اٹھے، اپنے اللہ کو پہچانے، اس سے انس رکھے، اس سے محبت کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ اے پروردگار میں نے حق کے بندگی ادا کر۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ جانتے ہو کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ کہا سب سے یہ کہ پہلی حلاوت ایمان کا جزو ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو، ایسی عبادت کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو، اور دوسری پتہ ہے کیا ہے؟
کہ مجھ سے اتنی محبت رکھو کہ اس محبت پہ کوئی چیز غالب نہ آئے۔ تو ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض سے پوچھا یا رسول اللہ کے رسول نے، عمر تمہیں مجھ سے کتنا انس ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے نفس سے کم ہر چیز سے زیادہ، یعنی اپنی ذات سے کم ہر چیز سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا اے عمر جب تک تم اپنے نفس کی محبت پر بھی، اپنی زندگی اور جان کی محبت پر بھی مجھے غالب نہیں کر لو گے تم ایمان کا مزہ نہیں چکھو گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ خاتون حضرات، یہ محبت، یہ ایمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ فراق یار کی محبت۔ آخر بالآخر اقبال ویسے بڑا اچھا شاعر تھا، کبھی کبھی ایسے خوبصورت شعر لکھ گیا اللہ کے رسول کی تعریف میں کہ شاید جن کو ممکن نہیں ہے دوبارہ لکھنا ایسے۔ ہر بڑے ادب کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، ہر بڑے ادب کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس ادبیت کے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ جب ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھی نا آپ کو کتاب اور اولڈ مین اینڈ دی سی، تو اس کو جب وہ نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے بارے میں سب سے مشہور سینٹنس یہ تھا کہ اس کا سینٹنس کا ایک لفظ بھی کسی دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح خاتون حضرات بعض اشعار ایسے ہیں کہ ان کا ایک لفظ بھی دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو جیسے اقبال نے کمپیرزن کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی، تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی، کہ جب کلیم نے دعویٰ جمال ربانی کیا اور آرزو کی اللہ کو دیکھنے کی تو آگ بن کر اس پہ گرا، تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی، مگر تو یتیم کی شمع پہ خود پروانے کی طرح چکر لگاتا ہے۔ تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی، کہ تو یتیم کی شمع پہ خود پروانے کی طرح چلا آتا ہے۔ خادم حضرات دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ کیا آج بھی اگر ہم سنبھلنے کی کوشش کریں، ہر انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری ہے، خدا کے لیے دوسروں کو نصیحت دینا بند کر دو۔ خدا کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ذات سے درگزر کرتے ہوئے دوسروں کی کوتاہیوں پر نظر کرتے ہیں، یہ بعد کا کام ہے، یہ پہلا مرحلہ نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا کسی کو نصیحت دینے سے پہلے آپ نے بھی عمر بن خطاب کی طرح سوچا کہ ٹھہر جاؤ میں ذرا گھر سے ہو آؤں؟ جب کسی نے کہا یہ امیر المومنین بچہ گڑ بڑا کھاتا ہے، کہتا ٹھہر جاؤ میں گھر سے ہو آؤں، گھر جا کے تمام گڑ کا ذخیرہ ضائع کیا، واپس آئے، کل تک تو میں بھی کھا رہا تھا، اس کو کیا منع کرتا، اب میں ختم کر رہا ہوں، اب آ کے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بیٹے تو بھی گڑ نہ کھایا کر۔ خاتون حضرات یہ اصول تعلیم ہے کہ معمولی بات آگے پہنچانے سے پہلے ایک نظر اس چیز پہ مار لو کہ میں کیا خود کسی ایسی ہی صفت کا حامل ہوں، کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی دوسرے تک یہ بات پہنچا دوں۔ یہی اصول اسلام ہے، خدا ہے، اور یہی قانون پروردگار ہے